جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی۔ اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چلنے کا امر بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ زہرا کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت کم ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت اور انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا، شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے، شراب پیو گے یا میرے خاوند کو قتل کر دو گے۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چلنے کا امر بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس امر کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرا کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت وہ اس عظیم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک
اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے کہ بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، منتر، سفری کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طرف جادو، تنتر، منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمر سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا۔ لوگوں سے کہا سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفری کا امر تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو گروہ کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی
چاہے بابل قرار دیتے ہیں برحال۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا۔